میں اس رات سے شروع کروں گا جس رات سے اسلام آباد کی پولیس نے ہم پر تشدد کی. ہم اس رات بھی پرامن تھے اور ہم نے باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ آپ لوگ جتنی بھی لاٹھیاں یوز کریں گے لیکن ہم پرامن ہی رہیں گے. اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے ہم پہ لاٹھی چارج کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام آباد پولیس کے اوپر جو ہے FIR ہونی چاہیے تھی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کٹہرے میں اسلام آباد پولیس کھڑی ہونی چاہیے تھی. لیکن الٹا یہ ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو انہوں نے گھسیٹ کے ان کی بے حرمتی کی, ان پہ تشدد کیا. ساتھ بلوچ اسٹوڈنٹس پہ بھی انہوں نے تشدد کی, پروٹیسٹرز پہ تشدد کی. ان پہ جو ہے واٹر کینن اور لاٹھی چارج کی گئی. بجائے وہ علاج کرتے وہ بعد میں انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا اور سب کو مطلب ہم ایک تھانے میں تقریباً ایک کمرے میں 45 لوگ اکٹھے پوری رات نہ سو سکتے تھے, نہ بیٹھ سکتے تھے, نہ کھڑے ہو سکتے تھے. ہم پہ اتنی تشدد کی گئی. اور ساتھ میں ادھر ہمیں انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. پولیس اسٹیشنز میں ہمیں دھمکایا بھی گیا. ساتھ میں جو تفتیشی افسر ہیں اور ساتھ میں دوسرے تھے, انہوں نے باقاعدہ ہمیں دھمکایا. اور یہ بہت ناانصافی ہے کہ ہمیں انہوں نے اپنے طریقے سے جو ہے FIR ہماری درج کی گئی اور کسی کو بتایا بھی نہیں. ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ ہمیں ہماری فیملیز کو بتائیں یا ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم ان کو بتا دیں تاکہ یا کسی وکیل کر لیں. لیکن انہوں نے یہاں تک بھی اجازت نہیں دی. انہوں نے اپنے طریقے سے کارروائی کی اور ہمیں جو ہے بہت ساروں کو اٹک جیل میں ڈال دیا اور بہت ساروں کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ڈال دیا. وہ اب بھی جو ہیں وہ 34 اسٹوڈنٹس کے قریب جن کے پیپرز کل آج بھی کچھ لوگوں کے پیپرز تھے, کچھ کے بورڈز تھے اور کل بھی یہ پورا ہفتہ ان کے پیپرز ہوں گے. لیکن یہ کیریئر ان کا تباہ ہو رہا ہے صرف اور صرف اسلام آباد پولیس اور ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور یہاں پہ جو عدالتیں ہیں ان کو ان کی کہاں تک جون تک نہیں رکھتی کہ وہ جو ہے ان اسٹوڈنٹس کا جو ہے کیریئر تباہ ہونے سے بچائے. ہونا تو یہ چاہیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے اوپر FIR کر کے ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے ہم پہ تشدد کی. اور یہ سب سے بڑی جو ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے میرا انفارمیشن ہی نہیں دیا کسی کو, میرے نہ فیملیز کو نہ میرے دوستوں کو دیا. اور مجھے انہوں نے وہاں پہ رکھا جہاں تفتیشی افسر نے مجھے باقاعدہ گریبان سے پکڑا اور انہوں نے تشدد کرنے کی کوشش کی اور ڈرایا دھمکایا. انہوں نے مطلب انفارمیشن تک نہیں دی. میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی, وہ مجھے سیشن کورٹ لے گئے تھے. میں نے ان سے کہا تھا کہ میں وکیل کر سکتا ہوں, انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پہ منع کر دیا. اور کسی طریقے سے بھی انفارمیشن جو ہے مجھے میرے نہ فیملیز تک پہنچنے دی نہ کچھ اور طریقے سے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن تھے اور جب تک یہ ہم یہاں پہ دھرنا کرنا چاہ رہے تھے, ہم یہاں پہ فیملیز کے ساتھ ان کے ڈیمانڈز کے ساتھ یہاں پہ بیٹھنا چاہ رہے تھے. لیکن انہوں نے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی. اور ابھی تک 34 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہیں. ان کو رہا کریں. رہا کرنے کے بعد جو ہے وہ بعد میں جو ہے ہم بتائیں گے کہ ہمارے لائے عمل کیا ہے اور جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں. ڈاکٹر نے جیسے کہا وہ ڈیمانڈز کے اوپر جو ہیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے یا جو بھی ہوگا ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہم تیار ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ گزشتہ روز بتایا جا رہا تھا کہ 100 کے قریب سے زائد یا اسی کے قریب کچھ طلباء وہ گرفتار ہیں, ان کا پتہ نہیں ہے. تو یہ تو تعداد 34 کی بتائیے, کیا باقیوں کو رہا کر دیا ہے یا ابھی کیا اس کی تفصیل ہے؟ آج قریباً کل رات صبح کے ٹائم 50 لوگوں کو رہا کیا گیا ہے. باقی ابھی بھی 34 کے قریب طلباء ہیں جن کو انلیگلی رکھا گیا ہے. جب یہ اعتراف کر چکی ہے اسلام آباد پولیس
کہ انہوں نے تشدد استعمال کیا, انہوں نے معصوم بچوں کو اور عورتوں کو مارا ہے. تو میرے خیال سے ایٹ دا فرسٹ پلیس وہ FIR ہی کوش کرنی چاہیے, ان لوگوں کی جو انلیگل ڈیٹینشن ہے ان کو ختم کرنا چاہیے. بتائیے گا, آپ یہاں پر تھے بھی, کچھ اسٹوڈنٹ کا آپ نے ذکر بھی کیا, میں خود MS کر رہا ہوں میڈیا کے ساتھ ساتھ. عابد میرے کلاس فیلڈ ہے جو کہ ان کا کل بورڈ آف اسٹڈی بھی ہے, کس حالت میں ہے وہاں پر جو طالب علم ہے وہ کس حالت میں ہے؟ اب دیکھیں, طالب علموں کو اڈیالہ جیل میں اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں پہ جو اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں, مجرم اتنے بڑے بڑے مجرم ہیں. اور ایک میں اور بات بتاتا چلوں کہ ان میں سے 2 ایسے بندے جو انڈر 18 ہیں, اور وہ کسی بھی قانون کے تحت کسی بھی مجرم کے, بڑے بڑے مجرم کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے, خاص کر اسٹوڈنٹس کو. اور اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ایسے رکھا ہے, ساتھ میں جو ہے یہ بھی ہے کہ وہ جو نشئی جو ہیں انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اور باقاعدہ ہمیں یہ بھی انفارمیشن ملی کہ وہ HIV کے جو مریض ہیں ان کے ساتھ ہیں. اور یہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ بیماریاں بھی ان کے ساتھ پھیل سکتی ہے. اور ایک جو ہے جو کمرہ ہے, چکی جس کو کہتے ہیں, اس میں جو ہے 14 لوگ ایک ساتھ, وہاں پہ سونا بھی مشکل ہوتا تھا. جیل ہے لیکن جیل ٹارچر جیل کے جو ڈپیکٹ ہے وہ کرتا ہے.